الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت خوبصورت بات کہی اور انہوں نے کہا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ اتنے شاندار، اتنے ذہین اور اپنے زمانے میں انتہائی تعلیم یافتہ یہ خلفائے اربعہ اور بہت سے لوگ اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ ان میں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ سمجھایا ہے کہ لوگوں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور دوسری چیز خدا کے راستے میں جہاد کرنا۔ سو تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور خرچ کیا مال اللہ کی راہ میں، وہ اور جنہوں نے یہ دو کام فتح مکہ کے بعد کیے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ 7 ہجری میں 6 میں حدیبیہ کا معاہدہ ہوا امن کا، اور 7 ہجری میں لوگ بہت سے مکہ سے ہجرت کر کے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عاطفت میں جمع ہوئے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا اسلام بھی 7 ہجری کا ہے۔ 8 میں مکہ فتح ہو گیا تھا تو 7 میں یہ حاضر ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی ولید ابن ولید اس وقت مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم میں مدینہ منورہ میں تھے۔ پھر عمر بن العاص گئے، پھر عثمان بن طلحہ گئے جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی۔ پھر عبداللہ ابن سعد نے ہجرت کی، اور عبداللہ ابن سعد کی والدہ نے دودھ پلایا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو یہ عبداللہ ابن سعد اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین دونوں دودھ شریک بھائی تھے۔ اور رشتے جن کو شریعت بھی تسلیم کرتی ہے دو ہی ہیں، یا دودھ کا یا خون کا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گویا کہ یہ بھائی ہوئے۔ عبداللہ ابن سعد جب ہجرت کر کے گئے تو یہ پڑھے لکھے تھے اور بہت ذہین، شارپ مائنڈڈ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی وحی لکھنے والے کاتبوں میں شمار فرمایا، اور عبداللہ ابن سعد نے وحی لکھنا شروع کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھواتے تھے قرآن کریم۔ تو ایک دن شیطان ان پہ غالب آیا، اور عبداللہ ابن سعد مدینہ منورہ سے واپس پلٹے مکہ مکرمہ، لوگوں کو جمع کیا، اور انہوں نے والعیاذ باللہ بہت سخت باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہیں،
اور لوگوں کو کہا کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ وحی اور یہ سب جو چیزیں تحریر ہوتی ہیں، یہ سب پکھنڈ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا ہوں اور وہی ان پہ نازل ہوتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ لکھو علیم حکیم۔ میں کہتا تھا کہ عزیز حکیم لکھ دوں، تو آپ فرماتے تھے اچھا یہ لکھ لو۔ وہ کہتے تھے یہ نازل ہوا ہے، میں کہتا تھا یہ لکھ دوں، فرماتے تھے یہ لکھ لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، میں جیسے چاہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرف کو پھیر دیتا تھا۔ عملی واقعہ یہ نہیں تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی وحی کے مطابق ہی لکھواتے تھے۔ عبداللہ ابن سعد رضی اللہ عنہ کا یہ کفر ہوا، مرتکب ہوئے، ہم اس کو جھوٹا مان لیں، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ ہم قرآن کو مانیں کہ خدا کی وحی نہیں تھی۔ اہل مکہ جمع ہو گئے، شور مچ گیا کہ جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو یہ دھوکہ سمجھ میں ہی نہیں آیا، یہ تو سب ایسے اور ویسے۔ اور حتیٰ کہ مکہ جس دن فتح ہوا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آدمیوں کے متعلق فرمایا کہ ان کو قتل کرنا ضروری ہے، ولو بإستار الکعبہ، اگرچہ بیت اللہ کے پردوں میں جا کر یہ چھپ بھی جائیں تو بھی انہیں قتل کرنا ضروری۔ ان میں عبداللہ بن سعد بھی تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے اور بیت اللہ میں پہنچے اور بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی، اور جن لوگوں کا قتل تھا ان میں ایک شخصیت وہ بھی تھی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیر کا جہاں بیاہ ہوا تھا، ان کے چھوٹے بھائی، یعنی بہنوئی کے چھوٹے بھائی، اور وہ بھاگے، اور عبداللہ ابن سعد بھی بھاگے۔ قتل کی سزا کوئی معمولی چیز نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتد ہو گئے تھے، اور عبداللہ ابن سعد رضی اللہ عنہ کا قتل اتنی بڑی چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برداشت نہیں فرمایا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، سب چیزیں اپنی جگہ پہ جم گئیں، تو اس گناہگار مرتد وحی کا منکر اسی لے کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، یہ جب آپ نے اس کے قتل کا فرمایا تھا تو یہ میرے گھر آئے تھے، میرے بھائی ہیں، میں نے ان کی والدہ کا دودھ پیا ہے، اور آپ درگزر فرمائیں، آپ انہیں معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بہت دیر بالکل چپ رہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں عبداللہ ابن سعد کو پناہ دے چکا ہوں، اور آپ شفقت فرمائیں، اس سے معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش کافی دیر تک زمین کی طرف دیکھتے رہے، اور پھر فرمایا کہ عثمان لے جاؤ، میں نے انہیں پناہ دی۔ اور انہوں نے ایسا سچا اسلام قبول کیا کہ اس کے بعد یہ تقریباً 30 سال تک زندہ رہے، اور اسلام کے لیے بڑی انہوں نے محنت کی اور کمال کیا۔ جب وہ چلے گئے عثمان رضی اللہ عنہ لے کے، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ میں اتنی دیر چپ کیوں بیٹھا رہا؟
اور تم جتنے میرے قریب بیٹھے ہوئے ہو تمہیں اتنا نہیں سمجھ آ سکا کہ اٹھ کے اس کی گردن اڑا دیتے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول اگر آپ یہ چاہتے تھے تو آپ ذرا اشارہ آنکھ سے فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا، آنکھوں سے باتیں نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن سعد کا جرم دیکھو، اتنا بڑا جرم کہ قتل، اور قتل بھی معافی نہیں دینا چاہتے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اصرار پہ ظاہر ہے کہ خدا کی وحی آئی ہوگی پہلے، اور خدائی کی وحی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی ہوگی کہ اچھا پناہ دے دے۔ یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا تھا۔ یہ اتنا طویل واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ اتنے بڑے گناہ کے بعد پھر بھی پناہ مل گئی اور اللہ نے معافی دے دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کروا دی۔ عبداللہ ابن سعد پھر ان کا اسلام چمکا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مقرر کر دیا کہ مصر کے اطراف جو ہیں، اس صوبے کے قرب و جوار میں جتنی زمینیں آتی ہیں تم نائب و حکومت کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن سعد کو کہا کہ افریقہ جاؤ، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے عہدے سے ہٹا کے پورا مصر انہیں دے دیا، اور افریقہ تقریباً پورا عبداللہ ابن سعد کی کمانڈ میں فتح ہوا۔ اور عبداللہ ابن سعد رضی اللہ عنہ نے اتنی دولت، اتنا مال، اتنا سونا اور چاندی، مال غنیمت میں مدینہ منورہ بھجوایا کہ اس سے پہلے اتنا بڑا مال غنیمت آیا ہی نہیں تھا۔ لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، ایک ایک سپاہی کو 300 تولے سونا عبداللہ ابن سعد رضی اللہ عنہ نے دیا۔ گناہ دیکھو، وحی کا انکار دیکھو، قتل کا حکم دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کہ کوئی اسے مار دے۔ اتنے گناہوں کے باوجود پھر خدا نے ان سے کام لیا، اور خدا کے کام لینے میں سے ایک چیز یہ تھی کہ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ فتح ہوئی ہے 25 ہجری میں، تو 31 ہجری تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اور علاقے بتائے کہ یہ بھی فتح ہو، یہ بھی فتح ہو، اور اسلام پھیلا ان کے علاقوں میں۔ اور اتنا گناہ گار آدمی، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کہے وہی نہیں ہے، اور یہ سب ڈرامہ والعیاذ باللہ جو کچھ بھی کہا انہوں نے۔ اس کے باوجود عبداللہ ابن سعد رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ انہیں کہا گیا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما، تو انہوں نے کہا میں ادھر بھی نہیں جاتا ادھر بھی نہیں جاتا، اور اسقلان تشریف لے گئے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا گاؤں اور وطن، اور اسقلان میں ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا، اور اتنی شاندار موت ہوئی کہ بیمار ہو گئے، اور بار بار کہتے تھے کہ لوگوں صبح نہیں ہو گئی، اور اللہ بس صبح کی نماز آخری چیز کر دے۔ پھر پوچھا، پھر ٹھنڈی ہوائیں جب چلیں تو ایک شاگرد سے فرمایا کہ باہر جا کر دیکھو، میرا خیال ہے کہ صبح صادق ہو گئی۔ وہ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی صبح صادق ہو گئی، تو اٹھے، وضو کیا، اور انہوں نے سنتیں پڑھیں، اور پھر چونکہ وہ بڑے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں مقرر کیا تھا اس سارے علاقے کا گورنر، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ہٹا کے کہا تھا کہ تم نے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو مسلمانوں کو نماز پڑھانی ہے، اور دوسرے فوج کا خیال رکھنا ہے۔
لیکن فوج کے امیر العساکر چیف ہونے کے باوجود تم عبداللہ ابن سعد کے تابع ہو۔ انہوں نے بہت شور مچایا عمر رضی اللہ عنہ کا، نہیں ہو سکتا، عبداللہ تم سے بڑے ہیں۔ اس سارے مرتبے اور مقام کے باوجود جو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، اس لیے یہ منبر جو ہم لوگوں کے ہاتھ آ گیا ہے نا، یہ اصل میں حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کا نائب ہوگا جو جمعہ پڑھائے گا، ورنہ بادشاہ پڑھائے گا۔ بادشاہ کا نائب اسلام آباد کا ڈپٹی کمشنر ہے، اے سی ہے، سی ڈی اے کے چیئرمین ہیں، وہ جمعہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ اصل تو کام ان کا ہے۔ انہوں نے اپنے منصب اور کام کو چھوڑا اور لگا دیا مولوی صاحب آپ جمعہ پڑھائیں۔ یہ ایک طرح کی نیابت ہی ہے۔ حنفیوں نے مان لیا کہ مجبوری ہے، ورنہ اصل مقام ان کا یہ ہے کہ لوگوں کو آ کے بتائیں۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو سرکاری طور پر مقرر کیا گیا تھا کہ یہ امام ہیں، نمازیں پڑھائیں گے۔ تو عبداللہ ابن سعد رضی اللہ عنہ رات انتظار میں گزر گئی، صبح ہوئی، سنتیں پڑھیں، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ اللہ آخری چیز زندگی کی نماز کر دے۔ نماز سے انہیں اتنی محبت تھی، لوگ کہتے ہیں پھر انہیں میں نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ والعادیات پڑھی، اور دوسری رکعت میں ایک اور سورت پڑھی، اور پھر تشہد پڑھا، اور دائیں طرف کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد گرے اور ختم ہو۔ اتنا گناہ گار آدمی، اور دیکھو اللہ نے انجام کیا کیا۔ اس لیے زندگی میں بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، خدا کی بڑی سے بڑی نافرمانی ہو جائے، اس سے بڑھ کے بھی تم کر سکتے ہو کہ قرآن کا انکار کرو، اور مکہ میں ایسے اجتماع اور سب اللہ نے معاف کر دیا، اور اللہ نے آخر خاتمہ بالخیر فرمایا۔ کبھی مایوس نہ ہو، کچھ ہو گیا ہو زندگی میں، اللہ سے معافی مانگو، بس۔ کوئی علاج اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے دامن میں پناہ لے لی جائے، اور اللہ سے معافی کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ عدل قائم کرے، بس۔ یاد رکھو، اور یہ جا کے لکھ لو ہماری بات، کہ ہر وہ مذہب، ہر وہ دین، ہر وہ عبادت جو انسان کے اخلاق کو درست نہیں کرتی، بیکار ہے۔ نماز کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ وہ فحاشی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے 5 وقت اور پھر بھی بے حیائی کے کام کرتا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ نماز مجھ پہ اثر کیوں نہیں کر رہی؟ نماز پڑھ رہا ہوں کہ ٹکریں مار رہا ہوں؟ زکوٰۃ کا دینا عبادت ہے، اور زکوٰۃ دینے کے باوجود مال کی محبت دل سے نہیں نکل رہی۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے نفرت ہوتی ہے کہ کیا مال خرچ کرنا پڑ رہا ہے، بہت اچھا ہے، نفس پہ بوجھ پڑتا ہے، دباؤ اسے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور خرچ کرنے سے دنیا کی محبت اگر کم نہیں ہو رہی تو یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے یا جھک مار رہا ہے؟ اصل چیز انسانی اخلاقیات، مال کی محبت نہ رہے، اپنی عزت، اپنا احترام خاک میں ملائے کہ نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، جب تک کہ میرا آخری عمل اللہ کو راضی کر دینے والا نہ ہو۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور عدل کا قائم نہ کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ روز پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اتنی لمبی داڑیاں، اتنے ٹکنوں سے اوپر شلواریں، اور کیا کیا۔ اگر اس کی وجہ سے ان ساری عبادات سے ہونے کے باوجود وہ کام کرتا رہا جس پہ خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ مذہب کو دیکھے کہ یہ مذہب ہے کیا، ڈھونگ رچایا ہوا ہے میں نے،
میں رشوت بھی لیتا ہوں، لوگوں کے معاملات بھی غلط کرتا ہوں، انصاف میرے یہاں نہیں ہے، نہ ادھر انصاف ہے نہ ادھر انصاف ہے۔ 70 سال کی عمریں ہو گئی ہیں، اور جا کے چترال میں 15 17 برس کی لڑکیوں کو، ان کے خاندان کو خرید کے ان سے نکاح کرتا ہوں، اپنی بیٹی دو نا 70 سال کی عمر میں کسی آدمی کو، جبکہ بیٹی ابھی 13-14 سال کی ہو۔ اس مذہب کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے عدل قائم کرے اپنی زندگی میں، اور اگر یہ دین اس کے اخلاقیات کو نہیں بدلتا، 25 سال سے روزے بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، پھر مسجد سے نکلتے ہی گالیاں شروع ہو گئیں، پھر مسجد سے نکلتے ہی جھوٹ شروع ہو گیا، کاروبار میں دغا بازی شروع ہو گئی، بہتر ہے کہ تم نماز نہ پڑھو اور سیدھی طرح جا کے اپنے آپ کو انسان بناؤ کہ میں نے لوگوں کو نہیں لوٹنا۔ وہ اللہ کا حق ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہو نا، یہ لوگوں کا خون پی رہے ہو، قیامت میں اللہ اسے سامنے لے آئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں یہ روایت نقل کی ہے، حدیث تو نہیں ہے، ابو مخدم کی روایت ہے۔ سلیمان بن ذکوان وہ تابعی تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ جب اسلام نے فتوحات حاصل کی تو یا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایک کھڈا، اس سے مٹی جب ہٹائی پتہ چلا کہ کھڈا ہے، تو اس میں سے ہمیں ایک تھیلی ملی، اور یا وہ کہتے تھے کہ خزانے میں ایک چیز تھی اور اس میں ایک گندم کا دانہ جو ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے گندم کے دانے دیکھے کھجور کی گٹھلی جتنی گندم پیدا ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ جب لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے تھے اور خدا کی اطاعت کو بھیجتے تھے اللہ کی طرف، تو ایسی برکتیں نازل ہوتی تھیں کہ گندم کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہمارے ہاں پیدا ہوتا تھا۔ یہ آٹے کے بحران، یہ گیس کے بحران، یہ قیادت کا بحران، صبح شام اللہ کی نافرمانی، سود کے نظام، لوگوں سے دھوکہ کرنا، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرنا، ناجائز اور غلط حسد کی وجہ سے کسی کو اس کے عہدے سے محروم کرنا۔ اس نے لکھا تھا نا کہ یہ جب عدل کا دور تھا، اس زمانے میں انصاف کے دور میں گندم کا دانہ گٹھلی جتنا خدا میں دیتا تھا، یہ انصاف کا دور تو آتا نہیں، اور اس خدا سے دعائیں مانگتے رہو کہ یا اللہ ملک پہ جو عذاب آیا اسے، یا اللہ آٹے میں برکت۔ کہاں سے آٹے میں برکت؟ تم اپنے کرتوت تو دیکھو، گھروں میں عدل نہیں ہے۔ عدل میں آدمی سب برابر ہو جاتے ہیں، انصاف سب کے لیے پھر یکساں ہو جاتا ہے۔ پھر تو انصاف یہ ہوتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن پہلے، جبکہ چلنا بھی دشوار تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا جمع ہو جاؤ سارے، سب لوگ بیٹھے، اور آپ نے فرمایا دیکھو لوگو، میری زندگی گزر گئی تم میں نے اب اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اس کے پاس چلا جائے، چاہے تو دنیا میں رہے، اور پھر خاموشی کے بعد فرمایا کہ اس بندے نے کہا اللہ اپنے پاس بلا لے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جوان لڑکے تھے اس وقت، اور بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ ہم نے کہا بوڑھے ہو گئے ہیں، دل نرم ہو گیا ہے، بات بات پہ رو دیتے ہیں۔ یہ تو پھر ہمیں سمجھ میں آئی کہ اوہو، وہ اختیار جسے دیا گیا تھا وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات بیان کر رہے۔ فرمایا اٹھو،
اور مجھ سے بدلہ لے لو جو مجھ سے کوئی تم پہ ایسی بات ہو گئی ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے اور ان کا اللہ کے رسول 2 درہم آپ نے دینے تھے، مجھ سے لیے تھے، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے ابو بکر 2 درہم انہیں دے دینا۔ ایک اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے تیر چبھو دیا تھا میرے پیٹ پہ، بدر کے دن مجھے بدلہ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور تیر دیا ہاتھ میں اور فرمایا مجھے چبھو دے ایسی جیسے میں نے کیا تھا۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، میں اس وقت جسم پہ کرتا نہیں تھا، میدان جنگ تھا، آپ بھی کرتا اٹھائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کھول دیا، کرتا اٹھا دیا اور فرمایا لے تیر اور بدلہ لے لے۔ وہ چمٹ گئے، ان کا اللہ کے رسول میری بڑی تمنا تھی کہ جسد اقدس کو بوسہ دوں، اللہ نے یہ تمنا پوری کر دی، کون میں کہاں بدلہ لے۔ یہ انصاف ہم کیوں نہیں اپنے گھروں میں عدل قائم کرتے؟ کیوں نہیں ہم اپنی عادتیں صحیح کرتے؟ بہت بڑی عادت یہ ہے اچھائی کی کہ اپنا کام خود کرے، مت کہے بیوی کو کہ پانی پلا دے۔ ہمیشہ خادم رہنا چاہیے، مخدوم نہیں بننا چاہیے کہ یہ سبارڈینیٹ ہے، یہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں، بھئی اپنے کام خود کرنا۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اپنے کپڑے دھلنے کے لیے دے کے آنے ہیں اور ڈرائی کلیننگ سے دھلائی کروا کے خود واپس دے آنے ہیں۔ بیوی پہ یہ بوجھ نہیں ڈالنا کہ یہ کپڑے دھو دیں، اور ماں پہ یہ بوجھ کہ آپ استری کر دیں۔ کیوں نہ کراؤ استری، ایسے ہی کپڑے پہنو۔ ماں ڈانٹتی ہے کہ کپڑے استری والے ہونے چاہیے تو صاحب کرا لائیے، اس کو کیوں تکلیف دینا ہے؟ یہ ساری حدیثیں ہمیں یاد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ نماز ایسے پڑھتے، اقامت ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، صبح سے شام تک ان حدیثوں کو سناتے ہوئے زبان چین نہیں لیتی۔ یہ یاد نہیں ہے کہ کان یخدم لنفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کر لیا کرتے۔ گھر میں آتے تھے، فرماتے تھے کہ دودھ دھونا ہے کسی جانور کا، اچھا میں دودھ لے کے آ جاتا ہوں، اچھا کوئی کام تم لوگوں کو میں کر دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ جوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کچھ کام اس پہ نکل آتا تھا، خود بیٹھ کے کوئی سوئی لے کے سی لیتے تھے۔ کپڑے میں کوئی چیز نکل آتی تھی، سی لیتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اتارتے تھے، پھر اس کو دیکھتے رہتے تھے کہ میں لوگوں سے اٹھ کے آیا ہوں، کوئی جوں، کوئی کیڑا، کوئی اور چیز تو نہیں چڑھ گئی، اپنے کپڑے خود صاف کر لیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے عدل کرے، جہاں تک ہو سکے اپنے کام خود کرے، مت زحمت دے، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ بہو کو، نہ بیٹیوں کو۔ کبھی ہوتا ہے انسان کی تربیت کے لیے کوئی کام کہتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اسے مستقل روٹین بنا لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اس کے نوکر لگ گئے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ عدل کے خلاف۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا، اٹھ کے گئے اور جا کر لالٹین میں تیل ڈال کے لے آئے۔ وہ غلام بعد میں اٹھا، اس سے کہا حضرت آپ ہمیں کہہ دیتے، آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں۔ انہوں نے کہا اٹھ کے گیا تھا تو بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، تیل ڈال کے بتی لگا کے واپس آ گیا ہوں تو بھی عمر بن عبدالعزیز، کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ ضروری ہے کہ جا کے گھر کہنا ہے جبکہ بیوی سوئی ہوئی ہے، ماں سوئی ہوئی ہے کہ امی کھانا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بکریوں کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا تھا اور مستقل ہدایت فرما رکھی تھی کہ شام کو دودھ آنا ہے، میرے مہمانوں کو پلا دینا، اور میں جب دیر سے آؤں تو رکھ دینا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیٹھے رہتے تھے، ہمیں پڑھاتے تھے، باتیں سکھاتے تھے، اور جب دیر ہو جاتی تھی تو گھر جاتے تھے اور دروازہ کھلا پاتے تھے، رویدن آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے کہ کہیں عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یہ ہے بیوی، اور یہ ہے خاتون کا احترام کہ ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے، رویدن۔
اور پھر آ کے برتن دیکھتے تھے، دودھ ہوتا تھا تو پی لیتے تھے، نہیں ہوتا تھا تو نماز پڑھنا پھر شروع کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ آہستہ سے سلام کرتے تھے، میں اگر جاگ رہی ہوتی تھی تو بس مقصد یہ تھا کہ جگ رہی ہیں تو کوئی بات کہہ سن لیں تو میں جواب دے دیتی تھی، اگر میں سو رہی ہوتی تھی تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں جگایا۔ یہ سیرت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے، اس لیے کبھی کسی کو زحمت نہ دو، بس اپنے کام خود کر لیے۔ سودا خریدنا ہے خود جا کے خرید لیا۔ یہ حدیث نہیں یاد آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو آدمی بازار سے سودا خریدے پہلا حق اس کا بنتا ہے کہ اپنے سودے کو اٹھائے، نہیں ہے طاقت مزدوری کر لی، عمر یا کوئی اور کسر ہے بیماری کی تو بچوں کو ساتھ لے گئے تاکہ بچوں کی تربیت ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ان یتیم بچوں کو پالو اور ان کو تجارت سکھاؤ، اور جب تمہیں یقین ہو جائے کہ بچے اب تجارت نفع نقصان سمجھتے ہیں تو پھر اصل مال اس بچے کے حوالے کر۔ تو اس لیے نہ کرے، قریب نہ پھٹکے، یہ ظلم برکتوں کو اٹھا لیتا ہے، یہ ظلم قحط کو لے آتا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچو بدکاری سے، بچو عورتوں سے، اور تم جانتے ہو یہ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات جوانی کی موت لے آتے ہیں، نہ فرمایا اچانک موت لے آتے ہیں، یہ سب اچانک اموات، پتہ ہی نہیں چلا ابھی یہاں تھا اور گیا۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب ظلم عام ہو جائے گا۔ عدل ہوگا تو پھر گندم اتنی بڑی ہو جائے گی، عدل ہوگا تو پھر لوگوں کے مال میں برکت ہوگی، اور عدل قائم نہیں کریں گے تو مٹ جائیں گے، خدا برباد کر دے گا۔ اللہ ظلم کو نہیں چلنے دیتا، اپنی مخلوق سے عزیز۔